پارلیمنٹ اور سپریم کورٹ بظاہر ایک ٹکراؤ کا راستہ ہے جس میں کوئی پیچھے ہٹنے پہ لگتا ہے کہ آمادہ نہیں ہے، یا وہ راستہ جس میں پاکستان اور پاکستان کے لوگوں کی فلاح اور بھلائی مضمر ہو، اس راستے کو اڈاپٹ کرنے کے لیے مجھے تو لگتا ہے کہ شاید جتنا بڑا دل کرنے کی ضرورت ہے وہ ہمارے رہنما اور اداروں کے سربراہان اس سے گریز کر رہے ہیں، اور یہ اپنی ٹرف بیٹل ہوتی ہیں، ٹرف بیٹل میں آ گئے ہیں، تو اس میں کسی ایک کا نقصان ہو سکتا ہے یا دونوں کا بھی نقصان ہو سکتا ہے۔ کوئی ایک ادارہ ٹوٹے یا دوسرا ادارہ ٹوٹے، دونوں پاکستان کے اتنے بڑے ادارے ہیں کہ ان کا نقصان پاکستان متحمل ہو ہی نہیں سکتا کہ سپریم کورٹ ٹوٹ جائے یا کمزور ہو جائے یا اس کے فیصلوں کا اثر ہی ختم ہو جائے۔ اس نے فیصلہ کیا اور پارلیمنٹ کہہ رہی ہے کہ ہم آپ کا فیصلہ نہیں مانتے، تو جس دن آپ کی یہ صورتحال پیدا ہو جائے کہ سپریم کورٹ کے کیے ہوئے فیصلے کی اتھارٹی چیلنج ہو جائے، وہ لمحہ فکریہ ہونا چاہیے، خوشی کا لمحہ نہیں ہونا چاہیے، نہ پارلیمان کے لیے، نہ کسی ایک سیاسی جماعت کے لیے، نہ دوسری سیاسی جماعت کے لیے۔ آج ہم اسی دوراہے کے اوپر کھڑے ہیں، کسی ایک بڑے کو قربانی دینی پڑے گی، نہیں تو ادارے ٹوٹیں گے۔ پیچھے ہٹیں، سٹیپ بیک کریں اور وہ راستہ نکالیں جس سے آئین اور قانون پر بھی عمل کیا جا سکے اور پاکستان کو آگے بڑھانے میں مدد مل سکے۔ پاکستان کی تاریخ میں جو عدلیہ اور اسٹیبلشمنٹ کا گٹھ جوڑ ہے، اس نے بہت ہی نامناسب شکل اختیار کی جب ایک فارمر پرائم منسٹر کو پھانسی پہ چڑھا دیا گیا، دو وزرائے اعظم کو نااہل، ایک کو کنٹیمپٹ میں اور ایک کو لائف ٹائم ڈسکوالیفیکیشن، ایک فارمر جنرل کو 3 سال آئین میں ترمیم کرنے کا اختیار اسی سپریم کورٹ نے دیا۔ تو کیا موقع نہیں ہے کہ اس سے آگے چلا جائے؟ پارلیمنٹ کے اندر موجود بیٹھے ہوئے بھی جو بڑے بڑے سیاسی رہنما ہیں، ان کی تاریخ بھی اچھی نہیں ہے۔ عام طور پر وہ اپنے مفاد کے لیے یا کسی چیف جسٹس سے مل جاتے تھے یا کسی جنرل کے ساتھ گٹھ جوڑ کر لیتے تھے۔ تو پاکستان کو کب تک ہم اسی بھنور میں پھنسائے رکھیں؟ کیا وہ دن نہیں آ گیا کہ جب ہمارے یہ تمام بڑے اپنی ماضی کی غلطیوں سے سیکھتے ہوئے پاکستان کو آگے بڑھانے کا کوئی راستہ ڈھونڈیں؟ آج سپریم کورٹ میں ایک پارلیمنٹ کے پاس کیے ہوئے قانون کو، جس نے ابھی لاء کی شکل لینی تھی، اینٹیسپیٹری ایکشن کرتے ہوئے سپریم کورٹ نے اس کو روک دیا، اس کے اوپر عمل درآمد، اس کے اوپر آج سماعت شروع ہوئی ہے۔ سماعت کے پہلے ہی روز سپریم کورٹ میں چیف جسٹس صاحب نے جب انہوں نے کہا کہ قانون سازی سے متعلق پارلیمنٹ کی کارروائی کے منٹس پیش کیے جائیں۔ ریاست کے تیسرے ستون یعنی عدلیہ کو اس قانون پر تحفظات ہیں۔ جمہوریت آئین کا اہم جزو ہے، آزاد عدلیہ اور وفاق بھی آئین کا اہم جزو ہیں۔ دیکھنا ہے کہ کیا عدلیہ کا جزو تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ قانون سازی کے اختیار سے متعلق وفاقی فہرست کی کچھ حدود و قیود ہیں۔ ایک آئین کے اندر آرٹیکل ہے 191 جس کے تحت لکھا گیا ہے کہ سبجیکٹ ٹو لاء اینڈ دی کانسٹیٹیوشن سپریم کورٹ اپنے قانون سازی کر سکتی ہے۔ اس میں لاء بھی آ جاتا ہے، کانسٹیٹیوشن بھی ہے، لیکن پھر ایک فیڈرل لیجسلیٹو لسٹ ہے جس کے اندر کہا گیا ہے کہ کسی بھی قانون سازی کے نتیجے میں سپریم کورٹ کی جو انڈیپینڈنس ہے اس کو کم نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن یہ جو قانون بنایا گیا تھا، سرکار کی پوزیشن یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے سپریم کورٹ کی آزادی تو سلب کی نہیں، صرف ایک طریقہ کار وضع کیا ہے کہ بجائے ایک جج کے 3 جج بیٹھ کے وہ فیصلہ کریں، فیصلہ تو سپریم کورٹ نہیں کرنا ہے۔ تو یہ ایک ایشو ہے جس کو سپریم کورٹ کو بہت بڑا دل کر کے ڈسکس کرنا چاہیے۔ یہ مطالبہ کئی دہائیوں سے سامنے آتا تھا کہ 184(3) کے نیچے اپیل کا حق نہیں ہے، بینچوں کی تشکیل میں فرد واحد ہونا چاہیے یا سینئر موسٹ ججز بیٹھ کے یہ فیصلہ کریں۔ یہ مطالبہ بار کرتی تھی، یہ سپریم کورٹ بار میں ڈسکس ہوتا تھا، فارمر ججز کرتے تھے، پارلیمنٹیرینز کرتے تھے، لیکن ابھی ایک تناؤ کی شکل میں جب بہت کنٹروورسی تھی، بالکل آئی بال ٹو آئی بال ایک سچویشن ڈیولپ ہوئی ہے، اس میں اس قانون کو پاس کیا گیا اور وہ قانون متنازع ہو گیا۔ جو سب کا مطالبہ تھا وہ قانون متنازع ہو گیا۔ تو بہتر یہی ہے کہ اس پہ بڑا دل کرتے ہوئے یہ دیکھیں کہ کیا اس کی گنجائش اور ضرورت ہے، اگر ہے تو اس کے مطابق دیکھیں، اس کنٹروورسی کی روشنی میں دیکھیں گے تو پھر وہ برا ہی لگے گا، پھر اس میں سے اچھائی کا پہلو کم نظر آئے گا۔ ادھر سپریم کورٹ اس معاملے کو دیکھ رہی ہے تو ساتھ ہی آج قومی اسمبلی کا اجلاس بھی طلب کیا گیا اور وہاں خواجہ آصف نے دھواں دار تقریر کرتے ہوئے پورا جو ماضی کے سارے وہ تھے نا وہ کتابچے وہ آج کھول کے سامنے رکھ دیے کہ یہ سپریم کورٹ کے ساتھ، پارلیمان کے ساتھ یا جمہوریت کے ہوتے ہوئے یہ فیصلے کرتی رہی جو آئین اور قانون کے منافی تھے یا اس کی روح کے مطابق نہیں تھے۔ سنیے انہوں نے کیا کہا۔ ہمیں حساب عدلیہ کی تاریخ کا جو ہے وہ ہمارے سامنے حساب پیش کیا جائے۔ یہاں پہ اسمبلی میں ایک اسپیشل کمیٹی بنائی جائے، ایک ہاؤس کمیٹی بنائی جائے، ذوالفقار علی بھٹو کی شہادت کا، یوسف رضا گیلانی صاحب کی ڈسکوالیفیکیشن کا، نواز شریف کی ڈسکوالیفیکیشن کا، آئین کی ایبروگیشن جو ہے 4 صفحہ جو ہے اس کا حساب لے، عدلیہ سے حساب لے، اس عدلیہ سے حساب لے۔ یہ اپنے پرکھوں کا حساب دے نا، ہم اپنے پرکھوں کا حساب دے رہے ہیں کہ ہاؤس کمیٹی بنائے اور یہ تمام عدلیہ کے جو فیصلے پاکستان کے، چاہے وہ دنیا میں ہیں یا دنیا میں نہیں ہیں، ان کا ٹرائل ہونا چاہیے۔ آگے چل کے وہ کہتے ہیں کہ جنگ لڑنی ہے تو پھر جنگ ہی ہوگی۔ سنیے گا۔ ان کی گردنیں لینے کا رواج جو ہے ختم ہونا چاہیے۔ اگر جنگ لڑنی ہے تو پھر جنگ ہوگی۔
یہاں پہ کوئی ہتھیار نہیں ڈالے گی، پارلیمنٹ ہتھیار نہیں ڈالے گی، پارلیمنٹ اپنے وزیر اعظم کو بلی نہیں چڑھائے گی۔ وہ وقت چلا گیا جب وزیر اعظم بڑی بلی چڑھائے جاتے تھے، یہ سلسلہ جاری نہیں رہ سکتا۔ پارلیمنٹ کو کھڑا ہونا پڑے گا، اپنا دفاع کرنا پڑے گا۔ ہمیں لیکچر دیتے وقت، واز کرتے وقت اپنے گریبان کے اندر جھانکیں کہ آپ کیا کرتے رہے ہیں۔ آج عدلیہ کی بات کرتے ہیں، اس کے عزت آبرو کی بات کرتے ہیں، ہم بھی کرتے ہیں۔ آپ نے عزت آبرو کی اس عدلیہ کی؟ جناب والا، یوم اصحاب آنا چاہیے۔ پارلیمنٹ مسٹ رائز ٹو دی اوکیژن۔ ہم ہاسٹیج نہ بن جائیں چند مٹھی بھر لوگوں کے آگے جو ہے۔ اور یہ صرف خواجہ آصف کی تقریر تک محدود نہیں ہے، ایک تحریک پاس کی گئی ہے جس کے تحت ایک کمیٹی بنائی جائے گی۔ یہ جو آڈیو لیکس میں جیسے ثاقب نثار کے صاحبزادے کا نام ہے، اس معاملے کو انہوں نے کہا کہ کمپریہنسولی دیکھیں، تو آڈیو لیک صرف ایک نہیں ہے، دیر آر مینی، تو پھر آپ کو ساروں کو دیکھنا پڑے گا۔ نور عالم صاحب کا ایک بیان چل رہا ہے جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ اسٹینڈنگ کمیٹی کے لاز کے اندر پروویژن موجود ہے رولز آف بزنس میں کہ اگر کسی کو طلب کیا جائے، چاہے وہ کوئی لا آفیسر سپریم کورٹ کا ہو یا کسی اور عدالت کا، اور وہ نہ پیش ہو تو اس کو پیشی کا گرفتار کر کے یا ہتھکڑیوں میں بھی ایک طریقہ کار موجود ہے۔ تو یہ وہ صورتحال ہے جو ہمیں سوائے ٹکراؤ کے کوئی اور راستہ نہیں دکھاتی۔ تو آج کے پروگرام میں جو ہمارے ساتھ مہمان شخصیت ہے، ان سے ان سارے سوالوں کا جواب ہمارے ساتھ ہیں جی آج احسن اقبال صاحب، سینئر رہنما PMLN کے اور وفاقی وزیر منصوبہ بندی ہیں۔ سر ویری وارم ویلکم۔ اس کے علاوہ شعیب شاہین صاحب بھی ہمارے ساتھ شامل ہوں گے پروگرام میں۔ احسن صاحب، آپ سے پروگرام کا آغاز کروں گا۔ آپ کے پاس آپشنز کیا ہیں لڑائی کے علاوہ؟ یہ تو سیدھی لڑائی والی کیفیت ہے، اس کے علاوہ کیا آپشن ہے؟ شکریہ ندیم صاحب۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت پاکستان جن معاشی بحرانوں سے گزر رہا ہے، اور ہم سب جانتے ہیں پاکستان کے پاس ایک نئے بحران کی آپشن نہیں ہے۔ اور میں تو یہ کہوں گا کہ رول آف لا کا کیا مطلب ہے؟ رول آف لا کا مطلب ہوتا ہے سوسائٹی میں آرڈر لانا، اور اگر سوسائٹی میں آرڈر نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ رول آف لا نہیں ہے، رول آف جنگل چل رہا ہے۔ اب عدلیہ کے فیصلوں سے بھی سوسائٹی کے اندر امن استحکام کو دوام ہونا چاہیے، اور اگر عدلیہ کے فیصلے معاشرے کے اندر نئے بحران پیدا کرنے کا باعث بنے تو یقیناً عدلیہ کو اس بات کا انٹروسپیکشن کرنی چاہیے کہ کیا وجہ ہے کہ وہ ایک سیاسی ایجنڈے کے اعلی کار تو نہیں بن رہے ہیں۔ اب آپ دیکھیے، آپ تو ماشاءاللہ بہت تحقیق بھی کرتے ہیں اور باخبر بھی ہیں۔ آپ کے خیال میں عدلیہ کے فیصلوں سے بحران پیدا ہو؟ بالکل پیدا ہو رہا ہے، اس لیے کہ میں آپ کو دو باتیں کہنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ جو مصطفیٰ امپیکس کیس جس کو ثاقب نثار صاحب نے 2016 میں لکھا، وہ کیا ہے؟ مصطفیٰ امپیکس کیس میں سپریم کورٹ نے یہ کہا کہ وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ کے جو ثوابدیدی اختیارات ہیں یہ غیر آئینی ہیں۔ وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ کو اپنے اختیارات ادارہ جاتی طور پہ کابینہ کے ذریعے ایکسرسائز کرنے چاہیے۔ اگر وہ کابینہ کے ذریعے اپنے یا کابینہ کی منظوری سے اپنے اختیارات ایکسرسائز نہیں کرتے تو وہ غیر آئینی عمل کر رہے ہیں، اور انہوں نے ثوابدیدی اختیارات کو قطعاً غیر آئینی قرار دیا، یعنی کہ حرام قرار دیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ سپریم کورٹ جو ایگزیکٹو کے لیے تو یہ اصول وضع کرتی ہے کہ ڈسکریشنری پاور جو ہے پرائم منسٹر اور چیف منسٹر کی، حالانکہ پرائم منسٹر اور چیف منسٹر الیکٹڈ آفیسز ہیں کہ ان کے لیے حرام ہے، وہی پاورز چیف جسٹس کے لیے کیسے حلال ہو سکتی ہیں؟ وہ کون سی فقہ ہے، وہ کون سی جورسپروڈنس ہے کہ جس میں آپ کہیں کہ ایگزیکٹو کے لیے ایک چیز حرام ہے، خود چیف جسٹس کے لیے وہ حلال ہوگی؟ تو لہٰذا پارلیمنٹ نے جو یہ قانون بنایا ہے یہ اس مصطفیٰ امپیکس کیس کی سپرٹ میں بنایا ہے۔ قطعاً کسی طرح بھی اس میں عدالت کی کوئی آزادی سلب نہیں ہوئی، بلکہ عدالت ہی کے دیے ہوئے فیصلے کی روشنی میں کہا گیا ہے کہ چیف جسٹس کا ہے وہ بھی انسٹیٹیوشنلائز ہونا چاہیے، فرد واحد کا نہیں ہونا چاہیے۔